السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ سامعین حضرات، آج کی ہماری اس مجلس کا سوال یہ ہے کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ یقیناً دنیا کے اندر ہر شخص چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ذہن کا مالک ہو، لیکن ہر انسان کی جستجو اور کاوش اور کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور اگر سیرت کو ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی، ان کی بھی چاہت یہ ہوتی تھی اور وہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کس چیز میں کامیابی ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، ایسا کیا کریں؟ تو اس حوالے سے صحیح سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول من نجات، کامیابی کا راز کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتلائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی بات یہ بتلائی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھ۔ زبان انسان کے جسم کے اعضاء میں سے ایک انتہائی چھوٹا عضو ہے، لیکن یہی زبان اگر کنٹرول کے اندر نہ ہو، انسان اس کا درست استعمال نہ کرے، تو یہی زبان انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جہنم میں لوگوں کی کثرت کی وجہ یہ ہوگی کہ ان ہی الا حصائد السنتہم، یہ ان کی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے، کہ وہ اپنی زبانوں کا ایسا استعمال کریں گے کہ جس کی وجہ سے جہنم میں لوگوں کی کثرت کا سبب ان کی زبان بنے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ، کہ بس اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اور اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں جا کے گر جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کتنی مرتبہ ہمارے معاشرے کے اندر باتیں کرتے ہوئے ہمارے خصوصاً نوجوان نسل جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے بس اوقات ایک دوسرے کو صنم کی قسم یا کس کی قسم، دوسروں کی قسم دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو وہ لا ابالی میں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، لیکن یہ الفاظ شرک کے مترادف ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بس اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے، جس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا کے گرتا ہے، کہ جو کلمہ وہ اپنی بے پرواہی کی وجہ سے اور بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ فرمایا کہ امسک علیک لسانک، کامیابی کا راز اس بات میں ہے کہ اپنی زبان اپنے قابو میں رکھ۔ جب بھی بات کریں تو ناپ تول کے بات کریں، سوچ سمجھ کے بات کریں کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہنے لگے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے بتلائی، فرمایا کہ وَلْيَسْأَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے آپ کے لیے کافی سمجھو۔ یعنی کہ چونکہ باہر ہر جگہ پر فتنے، فساد اور ایسی چیزیں ہیں، تو جب بھی باہر نکلنا ہو تو اپنے کسی کام کاج سے جائیں اور جیسے ہی فارغ ہوں فوراً اپنے گھر میں آئے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے حصے میں تقسیم آئی ہے، اپنے گھر اور اپنی اولاد اور اپنے گھر پہ راضی رہے، اور اس کے سوا اور زیادہ آگے مطلب یہ کہ زیادہ کی لالچ نہ کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اسی کے اوپر رضامند رہے، اپنے گھر کو اپنے آپ کے لیے کافی سمجھیں اور لوگوں کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہ دیں، اپنے گھر کو اپنے آپ کے لیے کافی سمجھیں تاکہ انسان فتنوں سے محفوظ رہے، فتنوں سے بچا رہے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں میں رویا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں پہ رویا کر۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں، فرمایا کہ جو شخص ان تینوں چیزوں کو اپنائے یقیناً وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اور اپنے گھر کو اپنے آپ کے لیے کافی سمجھ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے رویا کر۔ چونکہ انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے اور ان پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے، جس سے آنسو ٹپکتے ہیں، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرے داری کرتی ہے، پہرا دیتی ہے۔ یہ 2 ایسی آنکھیں ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس کائنات کے اندر حکیم الامہ اور کامیاب ترین انسان نہیں آیا، اور آپ نے یہ نصیحت کی ہے
کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی کا راز ان تینوں چیزوں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔